یہ 5 قسم کی عورتیں ساری زندگی بے اولاد رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان 5 قسم کی عورتوں کو کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، اولاد کا ہونا ایک اللہ پاک کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کا حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہو۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے زندگی خوشگوار گزارنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی 7 عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایسی عورتیں کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ جاننے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ کچھ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فرزند پیدا نہیں ہوتے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سوال کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو پریوں نے بتایا کہ 7 طرح کی عورتوں کے ہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی، جس میں سب سے پہلی وہ عورت ہے جس کا رحم ابھرا ہوا ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ جگہ پر نہیں رہتا، اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے اس دوران اس عورت کے سر میں درد ہوتا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری عورت جس کے رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے جسم میں درد ہوتا ہے اور چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ تیسری علامت ان عورتوں کی جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے، اور اس کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہیں اس کے بعد ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اس کے بعد پریوں نے جو نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہو سکتے، اور اس کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم بستری کے دوران عورتوں کی پنڈلیوں اور پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ یہ شکایت ہو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جن کے رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، خون ملنا بند ہو جاتا ہے اور مادہ وہاں ٹھہر نہیں پاتا۔ ناظرین، اس کی جو علامت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں، اس لیے جن عورتوں کو یہ علامات ہوں ان میں اولاد کا پیدا ہونا ایک مشکل چیز دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے، اور یہ نشانی ان پریوں نے بتائی ہے۔ آخری نشانی ان پریوں کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں یہ بتائی گئی جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ان میں عجیب جنات طاری رہتے ہیں، آسیب کا سایہ رہتا ہے، اور وہ اس کے اندر بچہ مار دیتے ہیں۔ جو مادہ کے رحم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے وقت درد محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم بستری کرتے ہوئے اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان بانج عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان میں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، صرف عورتوں ہی میں بانج پن نہیں ہوتا،
مردوں میں بھی بانجھپن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھپن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی خاتون ساتھی کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ 100 میں سے 13 جوڑے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھپن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانجھپن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے اسپرم کی کم پیداوار یا اسپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالغ صحت مند اسپرم نہ بنا پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ مسائل منی انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھپن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں: اسپرم میں خرابی۔ سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بنتا ہی نہیں ہے۔ طرز زندگی کے انتخاب اسپرم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، جیسے تمباکو نوشی، شراب پینا اور کچھ دوائیں لینے سے بھی اسپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں۔ یہ بانجھپن مردوں میں زیادہ عام ہوتا ہے اور خون کی مناسب نکاسی کو روک کر اسپرم کی نشو و نما کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم میں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ عضو تناسل سے باہر نکلنے کے بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ نارمل اسپرم میں منی عضو تناسل سے خارج نہیں ہوتی، اس لیے یہ اندام نہانی تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بیماری ادویات یا اعصابی نظام کی صحت کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ علامات میں انزال کے بعد ابر آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے اپنے اسپرم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے بنتے ہیں۔ وہ نطفے کو حرکت اور عام طور پر کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ یہ جراثیم اسپرم کے لیے انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی کچھ ایسی وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھیں تو عورتوں کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے، قصوروار اٹھایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کے بجائے کبھی مردوں میں بھی نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ قرآنی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور ڈاکٹر، حکیم، طبیب سے علاج کروا کر عاجز آ چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کے ساتھ روز صبح شام بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالحہ پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور قرآنی عمل مبارک یہ ہے جو کہ قرآن حکیم کی پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 7 سے ہے، جسے میاں بیوی نے پڑھنا ہے جو اس مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ترجمہ: وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موضوع ترین بنائی، اور انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کی نچوڑ مادہ حیات سے پیدا کی، پھر اس نسل کے اعضاء کو متناسب بنایا، اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل عطا کیے، اس کے باوجود تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین، خواہش اولاد پوری ہونے کے بعد صدقہ خیرات لازمی کریں۔ اللہ پاک تمام بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا مت بھولیے، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے، تاکہ اس طرح کی بہترین ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔